سبحان اللہ. یہ بھی بڑا پرانا جھگڑا ہے ولدضالین اور ولدضالین، کہ یہ جو زواد ہے یہ اس کو زواد پڑھنا ہے کہ دواد پڑھنا ہے. اس کے بارے میں یہ اتنا قدیم ہے، اور یہ جھگڑا اصل میں اجمیوں کا ہے، یہ عربیوں کا نہیں ہے. ہم جو کہ عرب نہیں ہیں تو اجمیوں کو زواد کا مخرج نکالنے میں دقت ہوتی ہے، تو اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے. اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں. ایک رسالہ بہت قدیم کو 2 صدیاں پہلے لکھا گیا، اجالہ دادیہ، کہ یہ جو زاد کا جھگڑا کیا ہے، یہ داد ہے کہ زاد ہے. بہرحال اس میں عرض کر دیتا ہوں. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ عربی میں جو مخارج ہیں وہ فکسڈ ہیں، اور عربی کے مخارج کیسے ہیں وہ عربوں کو معلوم ہے. عربوں کے مخارج کو اجمیوں کے لیے قابل فہم بنانے کے لیے تجوید کا علم ایجاد ہوا. لہذا جو علم تجوید ہے اس سے عرب بطور علم کے تو ناواقف تھے، لیکن ان کے اپنے مخارج تھے، اور جب وہ اپنے مخارج کے ساتھ مختلف حروف کی ادائیگی کرتے تھے تو اگر وہ تھوڑی بہت ادھر ادھر ہو جاتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کبھی منع نہیں کیا کہ یہ غلط کر رہے ہو. ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور کچھ لوگ کس طرح قرآن پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ کس طرح پڑھ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لہجوں کا بھی فرق دیکھا، ان کے مخارج کا بھی فرق دیکھا. ظاہر ہے ہر شخص کا مخرج ایک جیسا نہیں ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ یہ کل حسن، سارا ہی ٹھیک ہے. یعنی جو ایک طرف جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو دوسری طرف جا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس کو اگر ان مخارج کو اپنی اصلیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو زاد کا مخرج ہے یہ مشکل ترین مخارج میں سے ہے. اس کو اگر علم تجوید کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ اس کی ڈسکرپشن یہ ہے کہ جو زبان کی جو لیفٹ سائڈ کا لمبے رخ حصہ ہے، آپ کی زبان کی لیفٹ سائڈ جو لمبے رخ ہے یہ اوپر والے دانتوں کی جڑوں کو لگے تو اس وقت جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ ہے ضاد کا مخرج. تو اگر آپ اس کو اس طرح سے کر کے دیکھیں تو وہ نہ ضاد ہے اور نہ دواد ہے، بلکہ اس کے درمیان میں ہے، ضاد ہے. ضاد آپ اس زبان کو اوپر لگائیں تو یہ ہے ضاد. تو اس پہ تو جو تجوید کے ماہرین ہیں وہ ہم اجمیوں کو جو قراء حضرات تجوید پڑھتے ہیں تو ضاد کا مخرج نکالنے میں قراء کئی دن محنت کرواتے ہیں. مجھے میرا ایک اسٹوڈنٹ بتا رہا تھا کہ میں نے تجوید پڑھی کسی اپنے استاد سے، تو یہ جو سورہ ملک میں لفظ آتا ہے وَيَقْبِضْنَ، وہ کہتے کئی دن میرے استاد محترم نے مجھے اس لفظ سے آگے نہیں بڑھنے دیا، وہ اسی کا سبق دیتے رہے، وَيَقْبِضْنَ. یعنی وہ جو ضاد کا اصل میں مخرج ہے وہ یہاں سے نکلتا ہے، اوپر والے دانتوں کی جڑوں کو اب لگائیں، زبان کا لیفٹ سائڈ بایاں حصہ وہ اوپر لگائیں گے تو وہ جو آواز نکلے گی وہ ہے ضاد. تو چونکہ یہ ضاد اور دواد کے درمیانی آواز ہے تو ذرا سا بھی اگر آپ سے فرق پڑ جائے اس کا تو وہ کبھی دواد کی طرف اور کبھی ضاد کی طرف وہ اس کا زیادہ میلان ہو جاتا ہے آواز کا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرے خیال میں اس کا درست مخرج نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ کا زیادہ ساؤنڈ ضاد کی طرف نکل گئی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر دواد کی طرف نکل گئی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اصل میں یہ نہ دواد ہے نہ ضاد ہے، بلکہ یہ ضاد ہے، ضاد. اور یہ ضاد کی جو ساؤنڈ ہے اگر ہم ایگزیکٹ نکال سکیں تو اس کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر ایگزیکٹ ساؤنڈ نہ نکلے کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ کل حسن، ضاد کہنے والے بھی اچھے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دواد کہنے والے بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اپنی مرضی سے اس کو دواد یا ضاد کہہ کے اس پہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ میں ضاد کہتا ہوں تم دواد کہتے ہو، تم دواد کہتے رہو میں ضاد کہتا نہیں. اصل مخرج نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے. نکلتے ہوئے آواز ضاد کی نکل جائے تو بھی ٹھیک ہے، دواد کی نکل جائے تو بھی ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. واللہ اعلم.